گرامی، آج 9واں روزہ ہے، 1444 ہجری ہے، 31 مارچ سن 2023 عیسوی ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے رمضان المبارک کا عنوان چل رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا عنوان کا آخری حصہ ہے، چوتھا جو پورا رکوع اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں آگاہ کیا، اسی کے بارے میں آج مزید آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارا عنوان یہیں سے چلے گا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ رمضان کی راتوں میں اللہ پاک نے حلال کر دیا بیوی کے پاس جانا، اس سے پہلے جائز نہیں تھا۔ اب بھی روزے کی حالت میں کوئی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا کہ آقا مجھ سے یہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، مغرب سے عشاء تک افطاری کا ٹائم ہوتا تھا پہلے، اب کی بات نہیں کر رہا۔ تو گھر والی کے پاس چلا گیا، کیا سزا ہے؟ فرمایا 60 روزے رکھو۔ فرمایا آقا فرض روزے میں یہ حالت ہوئی ہے، 60 روزے کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ اس قابل بھی نہیں، غریب ہوں، 60 افراد کا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ پھر یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ اچھا، تو بہرحال کھانے پینے کا انتظام ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ 60 لوگوں میں اگر تقسیم کرو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ آقا تقسیم کروں، مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ یہ 60 لوگوں کا جو حساب و کتاب ہے، کھانے کا اپنے گھر نہ لے جاؤں، اپنے بچوں کو بیوی کو نہ کھلاؤں؟ کتابوں میں آتا ہے سرکار مسکرا پڑے، چہرے پر تبسم آ گیا، فرمایا جا لے جا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا ہے، اور یہ آتا کہ یہ جا کر بچوں کو کھلا دے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں سختی نہیں، اسی لیے تو اللہ پاک نے روزوں کی راتوں میں جانا حلال کر دیا، اس کی بھی حکمت ہے۔ نہ کچھ صحابہ سے بھول ہوتی، نہ یہ آیاتیں اترتی۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے پوشاک ہو، لباس ہو۔ میاں بیوی کا بھی ایسا معاملہ ہے، کافی سارے معاملات میں اللہ نے پابندی رکھی ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی لوگ اختیار کرتے نہیں۔ اب دیکھو کہ 3 جو ٹائم ہیں، شوہر کو یہ پتا ہے کہ میں یا میری بیوی گھر میں اکیلے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں ماں باپ نہیں، کوئی اور نہیں، بھائی نہیں، نندے نہیں، کچھ کوئی بھی نہیں، ہم میاں بیوی ہیں، پھر بھی آرڈر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں اندر آواں پہ،
یعنی کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لے، اپنی پنڈلی ٹھیک کر لے، اگر لیٹی ہوئی ہے قمیض اوپر ہو رہی ہے اپنے آپ کو صحیح کر لے، ہے بیوی، اور یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی ہیں۔ اللہ عز و جل کا اعلان ہے، قرآن حکیم ہے، کوئی اور کہنے والا نہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کوئی اور کہنے والا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری ہر کار سے درگزر فرما کر اب تم کو اختیار دیا کہ ان سے یہاں تک کہ مباشرت کرو۔ تم نے اپنی جان کو یہاں تک کہ انفسکم، اپنی جان کو نقصان کی طرف تم نے ڈالا ہوا تھا، ہم نے تمہیں اجازت دے دی۔ یاد رکھنا دین کیا ہے، مالک کائنات کی اتباع کرنا ہے، جیسے وہ حکم دے گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ روزہ کیا ہے، کھانا نہیں پینا نہیں، بیوی کے پاس جانے سے رک جاؤ، کیا مانا ہے؟ اللہ عز و جل کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں میرا بندہ میری اتباع کر رہا ہے، میرا کہا مان رہا ہے، میرا حکم مان رہا ہے، میری مالکیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ میرے محبوب یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارادہ یوں ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یاد رکھنا کتنا کم ٹائم ملتا تھا، افطاری کا ٹائم مغرب سے لے کر عشاء تک 1.25 گھنٹے افطاری، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ 23.25 گھنٹے کا روزہ تھا۔ آج تو لوگ اتنے ٹھنڈے روزے ہو گئے، کئی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھنڈی ہوا چلا رہا ہے مالک کی کائنات۔ ملیریا کا موسم تھا پچھلے دنوں میں، کتنا مچھروں نے تنگ کیا، رمضان جیسے ہی لگا مالک کی کائنات نے ملیریا کم کر دیا، مچھروں کو دور بھگا دیا کہ میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کے یہاں تک کے غلام ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ان پر اللہ پاک نے مہربانی کی۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک مہربانی کرنے والا ہے اور کر رہا ہے، ورنہ مارچ کا اینڈ ہے، آج 31 مارچ ہو گئی، ملیریا اس قدر ہر آدمی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ گلے کی مرض ہو جاتی ہے، سر کا درد اس قدر ہو جاتا ہے، درد شقیقہ سر کا درد جاتا ہی نہیں، دوائیوں سے نہیں جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل اپنی رحمت کی چادر 1 منٹ کے لیے اتار دے ساری کائنات برباد ہو جائے گی۔ 1 منٹ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے اگر رحمت کی چادر اتار لے ساری کائنات برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کا قرآن حکیم ہے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ ہی سے طلب کرو،
یاد رکھنا یہ اولاد دینے والا کوٹا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ فرمایا میاں بیوی بنا دیا، جوڑا بنا دیا، اب اولاد کی خواہش ہر عورت کو ہوا کرتی ہے، ہر مرد کو ہوا کرتی ہے، آگے نسل بڑھانے کے لیے اولاد چاہتا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اس کی بیوی بھی چاہتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خزانہ اولاد دینے کا میرے پاس ہے۔ یاد رکھنا بھائی عثمان، میں ایک بڑی پیاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء گھر میں آئے، دیوار پر لگے ہوئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگی فلانی عورت ہمسائی کے یہاں ہو کر آئی، دیکھتی کیا ہوں اس کے 10 بچے کھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ 10 بچے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں، چلو مجھے بیٹا نہیں، مالک کی کائنات ایک بیٹی ہی عطا کر دے۔ امام الانبیاء نے رو دیا، فرمایا اے میری عائشہ، یہاں تک کہ اولاد دینے والا کوٹا میرے پلے نہیں۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی مالک کی کائنات اولاد نہیں دیں گے، پتہ یہ چلا اولاد مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے تو مالک کی کائنات سے مانگی جائے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں انہی آیاتوں میں اسی رکوع میں بڑا عجیب سبجیکٹ دے دیا۔ آج عورتیں لو جی میں پیر کے پاس جا رہی ہوں، لو جی فلانے مزار والے کے پاس جا رہی ہوں، فلانی قبر کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، فلانی چیزوں کی پوجا پاٹ، کوئی پیپل کی، کوئی گنگا کے پانی کی، کوئی بڑ کی، کوئی ادھر ادھر کی پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے یہ منع کر دیا، قرآن سنا دیا۔ اگر مسلمان ہے، کلمہ طیبہ والی ہے، قرآن کو ماننے والی ہے، یہاں تک کہ مرد بھی اگر قرآن کو ماننے والا ہے، قرآن نے واضح کہہ دیا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری قسمت میں اگر اولاد لکھی ہوئی ہے، مانگو اللہ عز و جل سے، مالک کی کائنات سے، کسی اور سے نہ مانگنا، کوئی اور دینے والا نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آقا نے سینے سے لگایا، میرے شوہر نے مجھے پیار کرنے لگے اور مجھے کہہ دیا یہ اولاد دینے والا کوٹا میرے اختیار میں نہیں۔ فرمانے لگی میں سمجھ گئی میری قسمت میں اولاد نہیں۔ پر یاد رکھنا اما عائشہ صدیقہ کبھی کسی پیروں کے پاس نہیں بھاگی، کیوں؟ امام الانبیاء موجود تھے، شہنشاہ کائنات موجود تھے، سردار الانبیاء سے پوچھا کسی اور سے نہیں۔ امام الانبیاء کو کہا چلو اور نہیں، اگر بیٹا ہی نہیں مالک کی کائنات اگر ایک بیٹی ہی عطا کر دے، فرمایا یہ کوٹا میرے پلے نہیں۔ جب نبی نے اپنے بارے میں یوں کہہ دیا، آج پیروں کے پلے کیسے ہوگا، آج مزار والوں کے پلے کیسے ہوگا، آج قبر والوں کے پلے کیسے ہوگا، پتہ یہ چلا یہ نظام سارا کا سارا اللہ عز و جل سے مانگنے سے ملتا ہے۔ پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں میری مرضی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ بھی کرا لیا، مردوں نے کرا لیا، عورتوں نے کرا لیا، یہاں تک کہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی نہ دوں، مجھے کون ہے روکنے والا؟ غریب ہے جس کے پلے کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اولاد کو پہنانے کے لیے کپڑے بھی نہیں، میری مرضی اسے درجن بچے عطا کر دوں۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بھی 6 بیٹیاں 6 بیٹے تھے، نبینا ہو کر اللہ پاک نے 1 درجن اولاد سے نوازا ہوا تھا، مالک کی کائنات جو ہوا۔ اسی طرح عبد الرحمن عرف مانو دعا کراتا رہا لیکن اولاد نہ ملی، مالک کے کام ہے نا، یعنی کہ یہ کوٹا اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔
پھر آگے اللہ کا قرآن چل رہا ہے، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو، اب تمہیں اجازت مل گئی مغرب کے بعد، جب اذان ہونے سے پہلے پہلے اب کھانا کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو۔ کھانے پینے کے بارے میں اللہ پاک نے آگاہ کر دیا اور فرمایا صبح کی سفید دھاری یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یہاں تک کہ روزہ افطار میں رہ سکتا ہے، افطاری رہے گی تمہاری۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، خود مالک کی کائنات نے حکم دیا۔ آگے بھی مالک کی کائنات کا قرآن ہے، کوئی اور کلام کرنے والا نہیں۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا لوگو رات تک روزے کو پورا کرو۔ لیل عربی میں رات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا جب اندھیرا ہلکا سا چھا جائے رات شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا رات تک روزے کو لے جاؤ۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، قرآن حکیم میں آ گیا اب روزہ جو ہے پھر رات تک پورا کرنا ہے۔ آگے بھی مالک کی کائنات کا قرآن چل رہا ہے، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو اب اپنی عورتوں کے پاس نہیں جانا۔ پھر پابندی کا اعلان آ گیا، کسی اور کا اعلان نہیں، مالک کی کائنات کی طرف سے اعلان آ گیا۔ فرمایا اب جب تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ 10 دن کا اعتکاف کر لیا، تم نے 7 دن کا کر لیا، 5 دن کا کر لیا، یا کم از کم 3 دن کا اعتکاف کر لیا، خبردار اب عورت کے پاس نہیں جانا۔ اعتکاف کی حالت میں 10 دن 10 راتیں میرے ہی گھر میں رہنا، گھر جانے کی اجازت نہیں، اپنے گھر میں سونے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھنا بات وہی تباہ کی آ رہی ہے۔ عام روٹین میں بھائی عثمان ماشاءاللہ دین کے معاملات میں بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، پوچھ سکتے ہو، عام روٹین میں مسجد میں سونا جائز نہیں؟ بھائی عثمان جائز ہے؟ عام روٹین میں مسجد میں سونا جائز نہیں، اعتکاف کی رات میں گھر جا کے سونا جائز نہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اتباع کتنی ہو رہی ہے کہ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 دن کے لیے میرے مہمان بن گئے ہو، میرے محبوب کی سنت ادا کر رہے ہو، اب گھر نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں میں بیٹا بیٹی کے سامنے اب وہاں گھر نہیں جا سکتے۔ جب تک تمہیں شوال المعظم کا چاند نظر نہ آئے میرے گھر میں پابند ہو۔ اور اگلی آیات بڑی زبردست قسم کی آئی ہے، اس کو سمجھو۔ قرآن ہے، قرآن جس پر آج ہمارا یہاں تک کہ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، فرمایا ہماری یہ حدیں ہیں۔ یہ 4 دیواری مسجد کی اب احد ہے، یہ احدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا۔ پابندی لگا دی، مباشرت کی پابندی لگا دی، گھر سے باہر جانے کی پابندی لگا دی۔ امی جان فوت ہو گئی ہیں، جنازے کی پابندی لگا دی کہ امی جان کے جنازے پر نہیں جا سکتا۔ جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، 40 آدمی ہو جائیں، محلے دار ہو جائیں، عزیز و قارب ہو جائے۔ اب بتاؤ ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو؟ کئی لوگ کہیں گے لو جی اگر بیوی فوت ہو گئی، نہیں بھائی نہیں۔ اب تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
اور بعض علماء اگر اجازت دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کس مسئلے کے تحت دیتے ہیں، ہے یا نہیں، میں نے اس تفصیلوں میں نہیں جاتا، اس لیے کہ باریکیاں اگر پوچھنی ہو تو وہ مدرسے میں مفتی سے پوچھ لیا کرو، وہ خیر المدارس والے بتائیں گے، انوار العلوم والے بتائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیر المعاد والے یعنی اور جو مدرسے ہیں وہ بتائیں گے، ان سے جا کر پوچھو۔ کچھ چیزوں کی باریکیاں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے ہمیں یہی پتہ ہے کہ اگر کوئی قریبی جنازہ بھی ہے تو حکم نہیں اعتکاف توڑنے کا، جہاں تک میری معلومات ہے۔ باریکی کوئی بعض اوقات موقع کی مناسبت ہوتی ہے، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جس وجہ سے ایک اجتہادی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، اور میرے علم میں یہ بھی نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا بھی انتقال ہوتا تھا، صحابیات کا بھی انتقال ہوتا تھا، میرے علم میں نہیں کہ سرکار اعتکاف کی حالت میں اٹھ کر گئے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے۔ پتہ یہی چلا کہ یہ جو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہماری حدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا۔ قرآن نے پابندی لگا دی، کس حالت میں؟ اعتکاف کی حالت میں۔ جو 10 دن مقدہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، سن لو۔ پہلا تو وہ 10 دن کا اعتکاف کرنا، دوسرا 7 دن کا، کوئی 5 دن کا، کوئی 3 دن کا کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح آخری 10 دنوں میں جو مسجد میں آ جاتا ہے، کئی مولوی کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لو، تھوڑی دیر کا اعتکاف کر لو۔ اعتکاف کے معنی ہے رکنے کے، ٹھہرنے کے، تھوڑی دیر بھی ٹھہر سکتے ہو، لیکن افضل جو اعتکاف ہے وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 دن کا اعتکاف کیا، سنت وہی ہے۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آیاتیں قرآن حکیم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا، کوئی چھپی ہوئی بات کسی کے سامنے نہیں کی۔ اور اس کی اگلی جو آیات ہے اس پر غور کرنا، رکوع پھر جا کر مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس آیات کو لے کر آنے کا مقصد کیا ہے۔ جہاں فرمایا تقوی اختیار کرو، اتباع کرو عبادت کے معاملات میں، وہاں تقوی اور اتباع اللہ عز و جل کی دنیاوی معاملات میں بھی کرنی ہے۔ سمجھنا، رکوع ابھی مکمل نہیں ہوا، جو اگلی آیات پڑھوں گا پھر رکوع مکمل ہوگا۔ اب اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اب توجہ کرنے والی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ سمجھو بات، مال نہ حق نہ کھاؤ، کتنی سخت بات آ گئی۔ آج لوگ بہنوں کا جزات میں حصہ کھا جاتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ مال کھانے کے بھی کئی طریقے ہیں، اب سمجھنا، اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کئی گھنٹے لگ جائیں گے، یہ عنوان ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھو، بہن بیوہ ہو گئی، توجہ کرنا، اس کا خاوند 10 تولے سونا چھوڑ گیا،
اب کس پر اعتبار کرے؟ سکے بھائی کو دیتی ہے، یہ 10 تولے سونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے ننھے مٹھنے بچے یتیم ہو گئے، یہ کفالت کے لیے یہ 10 تولے سونے کا کاروبار کر، اور یہاں تک کہ میرا گھر چلتا رہے۔ 2-4 مہینے دے گا، 6 مہینے دے گا، سال دے گا، سکا بھائی ہو کر بہن کا 10 تولے سونا کھا جاتا، اور اس کا کاروبار میں بہن سے پتہ کوئی نہیں، کاروبار گھاٹا تھی کہ اللہ پاک نے اتباع جہاں عبادت کی بتائی، وہاں ساتھ بہن سے بڑھ کر کیا رشتہ ہے؟ ایسے ایسے لوگ دیکھے بے شرم، ماں کا مال کھا جاتے، ماں کا اٹھوک کھا جاتے۔ اماں تو کیا کرنی ہے؟ ماں کو 200 کا 100 روپے دینے کے بعد 6 مہینے بعد اگر ماں مانگ لے کہ بیٹا کچھ پیسے چاہیے کو لوڑ کہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان آیاتوں میں جہاں اتباع عبادت کی بتائی، تقوی بتایا، وہاں ساتھ ساتھ فرمایا کہ بہن بھائی رشتہ دار یار دوست کوئی بھی ہو، اگر کسی کی یہاں تک کہ ماچس کی ایک تیلی بھی کھا گئے نا، اسی لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، بہن کا اشارہ دے دیا۔ کئی لوگ ایسے معاشرے میں دیکھتے ہوگے کہ بہن بیوہ ہو گئی، 10 تولے سونا بھائی کے حوالے کیا، 5-6 مہینے بعد رفڑ بھی ہیں، سونا بھائی سکا نہیں دے رہا۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ اولاد یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کو جزات میں سے حصہ نہیں دیتا، بڑا سخت گناہ ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کا مقصد یہی ہے کہ اور یہاں تک فرمایا اور نہ اس کو رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ کیس کر دیتے، ادھر ادھر مال وہاں لگ جاتا ہے۔ آج میں نے وعدہ بھی کیا ہے، آخری پھر 5 منٹ آپ کے پاس آج بیان کرے گا علیان الحق، دعا بھی کرو۔ اس نے 3 جمعے بڑی محنت بھی کی ہے، بلکہ 4 جمعوں سے کر رہا ہے، تو یہ بچہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ بہت جلدی خطیب بنے گا۔ اب اسے عربی نہ پڑھو، ڈائریکٹ اپنا عنوان اردو میں ان کے سامنے بیان کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آ جاؤ بیٹا۔ ایسے کر لو ایک دن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گناہ گار بندوں کو رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوا، بلکہ روزہ ایک ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو عطا کی گئی تھی۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ اور نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اپنی جو کام کرتے ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ اور نتیجہ نکلتا ہے۔ روزے کا فائدہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روزے کا فائدہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور روزہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام اور اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اب تمہاری مرضی ختم، میری مرضی شروع۔ ناپسندیدہ باتیں کرنا چھوڑ دو، ناپسندیدہ گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ غرض یہ ہے کہ اپنی مرضی کی ہر ایک چیز چھوڑ دو اس مہینے میں، صرف میری مرضی میں فنا ہو جاؤ۔ یہی رمضان المبارک کا عظیم الشان کورس ہے جو رمضان نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر اس میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے سارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ روزہ اور قرآن مجید بندے کی سفارش کریں گے قیامت میں، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کو تلاوت کرے گا یا اس کو سنے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں روزہ رکھنے سے، کھانے پینے سے، روزہ رکھ کر کھانے پینے سے اور اپنی نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے روکے رکھا تھا۔ آج تو میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت المغفرت والا معاملہ فرما۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو رات کو آرام کرنے سے اور سونے سے روکے رکھا تھا، آج تو اپنے اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن مجید دونوں کی سفارش قبول فرما لیں گے اور اس بندے کی مغفرت اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا صلہ اور انعام کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا صلہ اور انعام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے، روزہ داروں کے علاوہ کوئی اور دروازے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکار کر کہا جائے گا کہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکا رہتے تھے، پیاس کی تکلیف برداشت کرتے تھے اور اپنی نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے رکے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے اس پکار پر چل پڑیں گے اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ روزہ دار جنت سے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزے کا ہم سے ایک تقاضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر باطل اور لغو کلام اور گفتگو کو نہ چھوڑے اور اعمال کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے روزہ رکھنے کی اور بھوکا رہنے کی اور پیسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے کے روزہ رکھنے کی یعنی بھوکا رہنے کی اور پیسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزے میں جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے اور ناپسندیدہ باتوں سے اور اعمال سے اجتناب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب آپ نے سنتے پڑھنے سنتے